السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خواتین و حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کلپ میں آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا بہترین واقعے کے ساتھ۔ جی ہاں، بہترین واقعہ، اور وہ بھی واقعہ ایسا کہ جس واقعہ میں آپ یہ سنیں گے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے یتیم کے مال کو یتیم تک پہنچایا۔ کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، واقعہ شروع کروں، میں محمد افتخار انجم مجاہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جی ہاں جناب محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ جس شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس شخص کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان کے پاس مال و دولت بھی تھا، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں اس مال و دولت کو اگر کسی غریب کے حوالے کیا اور وصیت کیا کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تب آپ اسے جو ہے میرے بچوں کو واپس کر دینا۔ لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ ممکن ہو کہ غریب آدمی اس سامان کی حفاظت نہ کر پائے اور خرچ کر دے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی دوسرے کے حوالے کیا جائے۔ تو اپنی ایک دوست کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو یہ تھیلی ہے اور اس تھیلی میں سونا رکھے ہوئے ہیں، جب میرے بچے جوان ہو جائے تو جو تیرا دل چاہے وہ میرے بچے کو دے دینا۔ ٹھیک ہے جی، کیا کہا کہ جو تیرا دل چاہے وہ میرے بچے کو دے دینا۔ اب کہتے ہیں کہ کچھ عرصے دراز کے بعد جب وہ بچے جوان ہو گئے تو جوان ہونے کے بعد یہ شخص جو ہے جسے وصیت کا سامان دیا گیا تھا، وصیت نامہ دیا گیا تھا، وہ شخص جو ہے ان جوان بچوں کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد گاؤں کے گھر کے یعنی کہ علاقے کے چند حضرات کو بھی بلاتا ہے۔ تو چند حضرات کو بلایا اور بلانے کے بعد وہ تھیلی سے وصیت نامہ کو نکالا اور نکالنے کے بعد پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہا کہ دیکھو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو تیرا دل چاہے وہ بچے کو دے دینا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میرا دل سونا چاہتا ہے، میرا دل جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میں تھیلی بچہ کو دے دوں اور سونا میں لے لوں۔ ٹھیک ہے، تو وہاں جتنے حضرات تھے سب متعجب ہوئے، سوچنے لگے کہ ان یتیموں کے اوپر ظلم ہوا ہے، لیکن کرتے بھی کیا، اس لیے کہ وصیت میں صاف لکھا ہوا تھا جو تیرا دل چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ علماء کرام تک پہنچا، انہوں نے بھی کہا کہ ظلم ہوا ہے، لیکن اس تعلق سے کوئی دوسری بات نہیں آ رہی تھی کہ جس سے یتیم کا مال یتیم تک پہنچ جائے۔ اب اس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات موجود تھی۔ لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ سرکار ایسا ایسا ہوا ہے اور یتیموں کے مال کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور وصیت نامہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو تیرا دل چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ تو اب انہوں نے تھیلی بچوں کو دے دیا ہے، سونا خود رکھ لیا ہے۔ حضور کرم فرما دیں کہ جس سے یتیم کا مال جو ہے یتیموں تک پہنچ جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ لوگوں کو بلاؤ، لوگ آ گئے۔ پھر کہا کہ ایسا کرو کہ اس شخص کو بلاؤ جس کے پاس سونا ہے۔ وہ آیا، آنے کے بعد کہا کہ پھر سے دوبارہ وصیت نامے کو پڑھو۔ اس شخص نے دوبارہ سے وصیت نامے کو پڑھا کہ جو تیرا دل چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ جب اتنا پڑھا نا تو پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے شخص دوبارہ سے پڑھ وصیت کو،
دوبارہ پڑھا گیا اور پھر اس نے پڑھا کہ جو تیرا دل چاہے وہ بچوں کو دے دینا. تب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے شخص یہ بتا تیرا دل کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا دل سونا چاہتا ہے، سونا کو. تب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اس وصیت نامہ میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ جو تیرا دل چاہے وہ میرے بچوں کو دینا. تو تیرا دل سونا کو چاہ رہا ہے، گویا کہ یہ سونا اس بچے کے حوالے کر، اس لیے کہ تیرا دل سونا کو چاہ رہا ہے. تو سونا جو ہے اب وہ تیرا نہیں بلکہ تیرے چاہنے کی وجہ سے وہ سونا بچے کو واپس کر دے اور تھیلی کو واپس تو لے لے. دیکھا آپ نے، یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت، ان کی سمجھ، ان کی فکر، ان کی سوچ. اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ حنفی ہیں، بریلوی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے یتیموں کے مال کے اوپر جو حملہ کیا جا رہا تھا اس مال کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ یتیموں تک پہنچا دیا گیا. تو اس واقعہ سے صاف یہ ظاہر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ الحمدللہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بلند اور بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے. ہمیں آپ کو اپنے مقدس ہستیوں کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے اور یتیموں کے مال پر حملہ کرنے کے بجائے ان کے مال کو واپس کر دے. اس لیے کہ آج بھی معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ یتیموں کے مال پر حملہ کرتے ہیں اور اسے غریب سمجھ کر، اسے یتیم سمجھ کر، اسے ناعقل سمجھ کر اسے کچھ بھی سمجھا دیا جاتا ہے اور ان کے مال پر حملہ کر لیا جاتا ہے. پروردگار عالم ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین 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 بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.